آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک عمل پیش کرنے لگا ہوں اور ساتھ ہی کونڈوں کی حقیقت اور شرعی حیثیت قرآن و حدیث کے مطابق کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کے دن کا یہ عمل یعنی 21 رجب اتوار کے دن کا اور 22 رجب سوموار کے دن کا یہ عمل سب سے خاص اور سب سے طاقتور ہے۔ عمل کے اندر لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے اور یہ ورد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کرنا ہے۔ جب آپ یہ کلمہ طیبہ اس طرح پڑھتے ہیں تو اللہ والے کہتے ہیں کہ آنکھیں کھولتے ہی اس بندے کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ عمل بڑا آسان ہے لیکن بہت ہی طاقتور ہے، اور یہ آپ کے پاس آج بہت بڑا موقع ہے، کیونکہ آج 21 رجب اتوار کا دن ہے اور کل 22 رجب سوموار کا دن ہوگا، کونڈوں کا دن ہوگا۔ تو کونڈوں کی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، تو آگے چل کے میں مکمل وضاحت کے ساتھ بات کروں گا۔ دیکھیے، آج کے دن آپ نے صرف یہ مختصر سا عمل کرنا ہے تو سمجھ لیں ماہ رجب کے مہینے کی تمام برکتیں آپ حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر ہو اور آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے، آپ کے گھر سے نحوستوں کا خاتمہ ہو جائے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر آج کے دن کا یہ خاص عمل اس ترتیب کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال میں ایک بار ہی ملتا ہے۔ 21 رجب کو اور 22 رجب کا یہ عمل ہے۔ 13 رجب کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا، کیونکہ 13 رجب یہ ولادت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ جو روافض ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ختم مناتے ہیں۔ حالانکہ بات کچھ اس طرح ہے کہ رجب المرجب شریف کے حوالے سے 15 رجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ختم پاک ہے، آپ کا وصال شریف ہے اور آپ کا وہ خاص دن ہے۔ تو 22 رجب کو بھی منایا جاتا ہے۔ یہ روافض حضرات 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کا دن مناتے ہیں، اور 22 رجب کو آپ کا ختم دلایا جاتا ہے، اور اس ختم کا نام ہمارے بر صغیر میں یعنی پاکستان میں کونڈوں کا ختم ہے۔ لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں، یہ ضرور ذہن میں رکھیں۔ ایصال ثواب کے طور پر وہ ختم شریف بالکل جائز ہے، ہمارے اہل سنت کے نزدیک بالکل جائز ہے ایصال ثواب کی نیت سے اگر وہ ختم دلوایا جائے، لیکن اس میں کچھ شرطیں ہیں روافض کے مذہب میں پائی جاتی ہیں، اور وہ ایسی شرطیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ وہ شرطیں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ شرطیں کیا ہیں کہ جی صبح صبح یہ نیاز یعنی کونڈوں کا جو ختم ہے وہ تقسیم کرنا چاہیے، اور اس طرح بیویوں کا نام لے کر کرنا چاہیے، پھر بیویوں کا معجزہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی یہ ساری باتیں خرافات ہیں، یہ سارے روافض کے من گھڑت سارے طریقے، اور اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اس چیز سے پرہیز کیا جائے۔ یہ جو خرافات ہیں ان سے جان چھڑاؤ، اپنے گھروں میں بتاؤ۔ یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں اور اس لیے سمجھایا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر 22 رجب کو اصل میں کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم مبارک ہے اور آپ کا وصال ہے۔ اس دن اصل میں روافض کے اندر وہ بدنیتی کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت میں وہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کا جشن مناتے ہیں، کیونکہ وصال کا ٹائم بھی فجر کا وقت ہے، ان کی کتابوں میں اور ان کے نظریے میں موجود ہے یہ سب کچھ۔ کیونکہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق وہ لوگ جشن کے طور پر یہ ختم کرتے ہیں اور نام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا دیتے ہیں۔ ہم لوگ یعنی جماعت اہل سنت ختم کا اختلاف نہیں کرتے، کیونکہ نام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے تو ہم کہتے ہیں ختم شریف ضرور ہونا چاہیے۔ حالانکہ 15 تاریخ ان کا وصال کا دن ہے، لیکن تاریخ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت بڑی ہستی تھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ ہاتھ باندھ کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، کیونکہ آگے سامنے بیٹھنے والی ہستی امام جعفر کو چھوٹی ہستی نہیں تھی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے متعلق امام جعفر صادق کے متعلق فرمایا
میرے 2 سال زندگی کے اگر نہ ملتے امام جعفر صادق کے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑا مقام ہے آپ کا اور بہت بڑا آپ کا مرتبہ ہے، لیکن ختم شریف ضرور ہو، ختم سے اختلاف نہیں ہے، لیکن اس میں کیا کریں؟ ہم اہل سنت اس میں کوئی شرطیں نہ رکھیں کہ کنڈے ہونے چاہیے اور فجر کو ہونے چاہیے یا ظہر کو ہونے چاہیے یا عصر کو ہونے چاہیے، اس میں کوئی وقت کی شرط نہیں ہے اور کوئی قید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ختم شریف کریں ایصال ثواب کی نیت سے۔ اور دوسرے نمبر پر 22 کو اگر ختم کرنا ہے تو پھر آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ختم کے ساتھ ہی حضرت امیر معاویہ کا ختم دلوائیں، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی عظمت، شان، مقام اور مرتبہ بھی بیان کریں۔ اس میں ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کنڈوں کے ختم کے حوالے سے۔ اب بات رہی کہ کنڈوں کی رسم کے بارے میں کیا حیثیت ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، علماء کرام کیا کہتے ہیں، تو اس میں علماء کرام کے مختلف خیالات ہیں۔ بعض اسے جائز اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں، خاص طور پر امام جعفر صادق کو ایصال ثواب کی نیت سے، جبکہ دیگر اسے بے اصل، خلاف شریعت اور بدعت قرار دیتے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ 22 رجب کا تعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑا جاتا ہے اور اس میں مخصوص کہانیوں اور بدعتی رسومات سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اگر اسے صرف کھانا کھلانے کے عمل کے طور پر دیکھا جائے تو وہ جائز اور باعث ثواب ہے، مگر اس سے جڑی مخصوص رسومات اور اعتقادات کی شرعی حیثیت پر اختلاف ہے۔ جو علماء کرام جواز کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس دن ایصال ثواب کی نیت سے کھانا تقسیم کرنا چاہیے، ان کے موقف کیا ہیں وہ سماعت فرمائے۔ پہلا موقف یہ ہے کہ ماہ رجب میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے نیاز دلانا اور کھلانا جائز ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے، کسی کو کھانا کھلانا شرعاً باعث ثواب ہے، چاہے وہ کسی بھی رسم کے تحت ہو، بدعت نہ ہو۔ اور تیسرا ان کا موقف یہ ہے، اگر یہ کسی خاص گروہ کا شعار نہیں ہے اور نیت صرف ایصال ثواب کی ہے تو یہ جائز ہے، جیسا کہ بہت سے سنی مسلمانوں میں بھی یہ رواج قائم ہے۔ یہ جماعت اہل سنت کے موقف تھے جو آپ نے سماعت کیے۔ اب وہ علماء جو عدم جواز کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے کھانا تقسیم نہیں کرنا چاہیے یہ کنڈوں کی حقیقت کے حوالے سے، تو اس کے متعلق بھی آپ چند موقف ہیں ان کے عدم جواز والوں کے وہ سماعت فرمائیں کہ ان کا پہلا موقف یہ ہے، یہ رسم بے اصل، خلاف شریعت اور بدعت ہے، کیونکہ 22 رجب کی تاریخ نہ تو امام جعفر صادق کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ وفات، بلکہ حضرت معاویہ سے منسوب ہے۔ اور دوسرا جو ہے ان کا جو موقف ہے، جو کہ غلط اعتقاد ہے، کہ اس رسم کے ساتھ جڑی کہانیاں اور اعتقادات غلط ہیں اور اس رسم میں کسی بدعتی کا شبہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس کا، کہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب خلاصہ سماعت فرمائے کہ کنڈے کرنے کی شرعی حیثیت اس کی نیت اور طریقہ کار پر منحصر ہوگی۔ اگر نیت صرف کھانا کھلا کر ثواب پہنچانا ہے اور کوئی بدعت شامل نہیں ہے تو جائز ہے، جیسے دیگر نیازیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس میں مخصوص رسومات، کہانیوں یا غلط عقائد جیسے 22 رجب کی من گھڑت تاریخ شامل ہیں تو یہ بدعت ممنوعہ اور غیر شرعی ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، جماعت اہل سنت کا بھی یہی موقف ہے کہ ایصال ثواب کی نیت سے اپنے بزرگان دین کے لیے اور حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایصال ثواب کا ختم دلا کے اسے تقسیم کرنا چاہیے، تو یہ جماعت اہل سنت کے نزدیک جائز ہے، مگرنہ جائز نہیں ہے۔ یہ تھی کنڈوں کی حقیقت قرآن و حدیث کے مطابق جو آپ نے سماعت کی ہے۔ اب ہم عمل کی طرف چلتے ہیں کہ عمل ہم نے کون سا کرنا ہے۔ اس 21 رجب اتوار کے دن اور 22 رجب سوموار کے دن بہت ہی عظیم عمل ہے۔ یہ عمل کرنے سے انسان کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اس کی ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، برکت شروع ہو جاتی ہے، رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس عمل کو پورا سننا ہے توجہ کے ساتھ، اور
جو تعداد بتائی جائے گی اس تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے، اس ترتیب کے مطابق عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 21 کو اگر کریں گے تو 22 رجب کے آنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر نیک حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر 22 رجب کو کریں گے تو 22 رجب ختم ہونے سے پہلے پہلے یعنی 23 رجب کا چاند طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی جس کی آپ نیت کریں گے۔ اور پیارے دوستو، عمل کون سا کرنا ہے ذرا توجہ فرمائیں۔ اب ہم عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے 21 رجب اتوار کے دن اور 22 رجب سوموار کے دن کون سا عمل کرنا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ یہ وہ بابرکت دن ہے جس میں اللہ کے نور ملائکہ فرشتے ہر اس بندے کا نامہ اعمال لکھتے ہیں جو بھی لا الہ الا اللہ کو اس طرح پڑھتا ہے، کیونکہ جس نے آج کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ کلمہ طیبہ کو اس طرح پڑھ لیا، اس کلمہ طیبہ کا اس طرح ورد کر لیا، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کی جڑ ہے اور نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہ ذکر ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یعنی تمام جتنے بھی ذکر ہیں ان تمام ذکروں میں جو ذکر سب سے زیادہ افضل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو ذکر سب سے زیادہ مقبول ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے یہی وہ عظیم کلمہ ہے جس سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسی پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اسی کے سائے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل عقیدہ نظریہ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کا اعلان ہے۔ اس لیے آج ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اعلان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتیں حاصل کر رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو پہلا حصہ توحید باری تعالیٰ کا اعلان ہے، جبکہ دوسرے حصے میں رسالت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق ہے۔ ان دونوں کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو پڑھتے رہیں آگے نہ پڑھیں تو سمجھ لیں کہ وہ ابھی تک اپنے ایمان کی اس تکمیل تک نہیں پہنچے، لیکن یہ مختلف اعمال اور مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ یہ مکمل پڑھتا ہے تو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ الحمدللہ اس کا ورد کرنا ہے، اور اس کو ہم نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے جو ہر نبی نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب نے پڑھا، اور جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، ہر کسی کا اپنا اپنا کلمہ تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ ہر نبی نے پڑھا ہے۔ اور اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی امتی آئیں گے، جتنے بھی مسلمان ہوں گے، وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھیں گے، تب وہ مسلمان ہوں گے۔ اب عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل انتہائی آسان ہے، بڑا مجرب ہے، بڑا تاثیر والا عمل ہے، اس لیے آپ نے ذرا اس عمل کو سمجھنا ہے۔ اور اس عمل کی ترتیب اور طریقہ کار بڑا ہی آسان ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اسی کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ اس کا ورد کرنے کے بعد پھر دوستو آپ نے قرآن کریم کی کچھ صورتیں ہیں جن کو آپ نے اس عمل کے اندر شامل کرنا ہوگا اور پڑھنا ہوگا۔ تو آپ نے تعوذ و تسمیہ کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا 33 مرتبہ ورد کر لیا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ہر بندے کو، ہر شخص کو درود ابراہیمی آ جاتا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اب ہمارا عمل شروع ہوتا ہے، ہمارے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ عمل سے پہلے نیت آپ نے لازمی کرنی ہے کہ جو بھی آپ کی نیت ہو کہ یا اللہ میرا فلاں مقصد ہے، میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں مشکل ہے، تو اس کو حل فرما۔ تو یہ آپ نے نیت لازمی کرنی ہے۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، جس چیز کی آپ کو طلب ہے، جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثلا کاروبار میں عروج چاہتے ہیں
اور آپ بے حساب رزق چاہتے ہیں، بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، جو بھی آپ کو طلب ہے، جو بھی آپ کو ضرورت ہے، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ تو نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، اور ورد آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ، جو ابھی میں آپ کو صورت بتانے لگا ہوں، صرف 41 مرتبہ آپ نے اس صورت کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی مصیبتیں ہوں گی، جتنے بھی تکلیفیں ہوں گی، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی ان پریشانیوں کو دور فرما دے گا، آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ تو اب ہم نے سورت کون سی پڑھنی ہے؟ اس سورت کا نام ہے سورہ کوثر، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر بہت ہی عظیم سورت ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ کہتے ہیں جس بندے کے رزق حلال میں برکت نہ ہو تو وہ سورہ کوثر کا ورد کرے، اور جس کو اولاد جیسی نعمت نہیں ملی اور بے اولاد ہے تو وہ اس کو پڑھے، اللہ اس کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما دے گا۔ اسی طرح طلباء اور طالبات کے امتحانات ہوتے ہیں، اگر وہ اچھی کامیابی چاہتے ہیں، پوزیشن چاہتے ہیں، تو سورہ کوثر کا ورد کریں چلتے پھرتے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کاروبار کے اندر بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو سورہ کوثر کا ورد کریں۔ بچوں کو نظر لگی ہوئی ہے، سورہ کوثر کا دم کر کے ان کو پانی پلا دیں یا ان پر پھونک مار دیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرما دیتا ہے، نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سورہ کوثر کے بہت سارے فوائد ہیں، جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سارے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ اور آج کا دن تو ویسے ہی بڑا عظیم دن ہے، 21 رجب اور 22 رجب کے دن، تو ان دنوں میں جو بندہ بھی یہ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بگڑی سنوار دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو، تمام تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو 41 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ تسبیح آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے ذریعے بندے کی بخشش بھی ہوتی ہے، اس کے ذریعے بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کے ذریعے بندہ اگر یہ سورہ کوثر پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو اس لیے ایک اس مہینے کی کیا بات ہے، ان دنوں کی کیا بات ہے، ایک نیکی اس مہینے کی بندے کو 70 گنا زیادہ ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے برا کر ثواب ملتا ہے۔ آپ نے ایک نیکی کی تو 70 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے، 2 نیکیاں کی تو خدا جانتا ہے کتنا ثواب اور کتنا آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اللہ پاک کتنا آپ پر راضی ہوگا۔ یہ اب پتہ چلتا ہے جب یہ عمل بندہ مکمل کرتا ہے، توکل کرے اور اللہ تعالیٰ پر یقین کرے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، یہ تصور رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری حاجات پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے، وہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا رازق ہے، وہ ان پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے جو نابینا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھے ہوئے ہیں، کبھی وہ بھی بھوکے نہیں سوئے۔ اسی طرح جانوروں، پرندوں، چرندوں کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، دریاؤں میں مچھلیوں کو، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ کتنے ٹنوں کے حساب سے روزانہ سمندر کے اندر مچھلیاں رزق کھاتی ہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ جنگل کے اندر جو جانور ہیں وہ رزق کھاتے ہیں، تو ان کو کون رزق دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوستا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، وہ رازق ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رزقا للعباد، میں اپنے بندوں کا رزق کا خود ضامن ہوں۔ جب رب تبارک و تعالیٰ ضامن ہے رزق کا، تو پھر بندے کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ رزق نہیں ہے تب بھی، اگر ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے ذریعے، اس صبر کے صدقے اللہ ایک دن اس کو وہاں سے بھی دولت دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیروں
نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے دوستو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اب اپنے ایک بندے کو اگر لاکھوں نہیں کروڑوں روپے دے دے، اگر کروڑوں نہیں تو خربوں روپے دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس کے خزانے میں یقین جانے سمندر میں سے جیسے ایک چڑیا قطرہ اٹھاتی ہے نا، چونچ میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، اس رب کی بارگاہ میں اس کی بارگاہ اتنی وسعت ہے اور کتنے جہانوں کا وہ مالک ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکر ادا کریں، سجدہ ریز ہو جائیں۔ تو پیارے دوستو، آپ نے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ دیکھیں استغفر اللہ اس کا مطلب ہے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندے کے اوپر جو مصائب آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانی آتی ہیں، بندے کے اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب بندہ استغفر اللہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے راضی ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب رزق دیتا ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہوا تھا۔ جب اس نے نیکی کا ارادہ کیا اور توبہ کا ارادہ کیا تو وہ صحبت اس نے اختیار کرنے کا ارادہ کیا نیک لوگوں کی۔ ابھی وہ پہنچا نہیں تھا نیک لوگوں کے پاس، لیکن راستے میں ہی اس کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی بخش دیا اور اسے بھی جنت عطا فرما دی۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں حضرت فضائل بن عیاض جو کہ ڈاکو تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ نے فوراً توبہ قبول فرما لی۔ تو پیارے دوستو، استغفر اللہ یہ تسبیح 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ان دنوں میں ان 21 اور 22 رجب کو انشاءاللہ مغرب سے پہلے پہلے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اور پیارے دوستو، اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اول میں بھی پڑھنا ہے اور آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کے بڑے فضائل ہیں۔ حضور علیہ السلام کو یہ درود تحفے میں ملا ہے، اور حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تمام درودوں کا افضل درود ہے۔ اس لیے آپ نے درود ابراہیمی کو اول میں بھی اور آخر میں بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اسے دوست احباب تک لازمی پہنچائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔